اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع زیر بحث سول جج کے امتحان میں سے پرچہ نمبر 5، 6 اور 7 ہیں، جن میں سے اردو، انگلش اور جنرل نالج کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اس بابت آپ لوگوں نے کئی دفعہ گزارشات کی ہیں کہ سر ہمیں کوئی مختصر سے کوئی اپنے تجربات بتا دیں یا طریقہ کار جن کی روشنی میں ہم ان تینوں مضامین کو تیار کر سکیں۔ بیٹا، پہلے ایپیٹائزر کے نام سے 5 لیکچر ہو چکے ہیں، آج 6واں لیکچر ہے۔ اس کا انداز ہم تھوڑا بہت آج بدل دیتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کہ پہلے آپ لوگ رہنمائی سمجھ لیں۔ بیٹا، میرا کوئی اتنا وسیع مطالعہ تو کسی حساب سے نہیں ہے کوئی بات اتھینٹک ہو، لیکن الحمدللہ جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کی روشنی میں مختصر سی بیٹا آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اب وہ باتیں بتانے سے پہلے 2 چھوٹے سے واقعات سمجھ لیں یا سن لیں۔ انسانی عقل کی بصیرت، تفہیم اور اللہ رب العزت نے انسان کو کس دماغی طاقت سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بیٹا ہم تاریخ میں پڑھیں گے برِ صغیر میں شیر شاہ سوری اور مغل دور کے بارے میں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شیر شاہ سوری بہت زیادہ پریشان بیٹھا تھا، مسلمان بادشاہ گزرا ہے برِ صغیر میں۔ اس کا ایک پوتا تھا جس کی عمر تاریخ بتاتی ہے کوئی تقریباً 8-10 سال تھی۔ اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا حضور آپ بہت زیادہ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو شیر شاہ سوری نے جواب دیا کہ بیٹا پریشانی یہ ہے کہ دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی فوجی طاقت ہماری طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر وہ اپنے حملے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو پوتے نے پوچھا کہ دادا آخر وہ کس طرح کا اسلحہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ تو شیر شاہ سوری نے جواب دیا کہ بیٹا ان کے پاس توپیں ہیں بارود والی، اور یہ اس حساب سے اس دور میں اتنا جدید اسلحہ تھا کہ اس سے فتوحات کرنا کافی آسان تھا۔ تو شیر شاہ سوری کے پوتے نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا حضور آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، یہ کوئی بلا مسئلہ ہے؟ آپ یوں کریں کہ ریت ڈالیں بوروں میں۔ بیٹا جو بورے ہوتے ہیں نا، کو مختلف ہم پنجابی زبان میں ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے، توڑے بھی کہا جاتا ہے بیٹا، جس میں ہم گندم عام حالات میں رکھتے ہیں۔ پوتے نے کہا کہ دادا حضور آپ ریت کے بورے تیار کر لیں، بوروں میں ریت بھر لیں اور ان کی دیواریں بنا لیں، اور ساتھ ہی آپ سرنگ بنا لیں، زمین کو کھود دیں۔ دشمن ایک تو ان کو توڑ نہیں سکے گا، ان پر ایسا حملہ نہیں ہو سکتا خاص کر بوروں پر توپ کی مدد سے کہ ہماری شکست ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ سرنگ اس کے ساتھ کھودیں گے دشمن جو ہی ان بوروں کو کراس کرے گا تو وہ خندق میں گر جائے گا۔ جب شیر شاہ سوری نے پوتے کی یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوا اور یہ بھی اعلان کیا کہ میرے بعد سلطنت کا وارث یہی ہے۔
بیٹا یہ واقعہ صرف اس وجہ سے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر پیدائشی ذہنی لحاظ سے پیدائشی طور پر بہت زیادہ ذہین فتین ہوتے ہیں، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مختصر تجربہ یہ کہتا ہے کہ ذہین آدمی مار کھا جاتا ہے اگر اس میں محنت نہ ہو، لیکن محنتی آدمی اگرچہ اس کی پروگریس سلو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب رہتا ہے ہمیشہ۔ بیٹا کسی سے بھی پوچھ لیں۔ دوسرا مختصر واقعہ، لا آف اٹریکشن، کشش ثقل کیا ہے؟ بیٹا یہ بھی انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اب یہ ہمارے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کیا نیوٹن کو زندگی میں پہلی دفعہ نظر آیا یا محسوس ہوا کہ سیب درخت سے نیچے زمین پر گرتا ہے، اور اس کا سائنسی نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیوں ہے؟ بیٹا نیوٹن نے زندگی میں کئی دفعہ، صرف سیب نہیں ہے، کافی متعدد چیزوں کو گرتے دیکھا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے اس کے دماغی صلاحیت، دماغی طاقت، علمی طاقت کے اس نہج پر پہنچا دیا کہ اسے سائنسی وجوہات کا پتہ چل گیا کہ یہ لا آف اٹریکشن آخر ہے کیا۔ بیٹا لا آف اٹریکشن کو مختلف انداز میں مختلف دیکھتے ہیں۔ اکثر ہمارے جو موٹیویٹرز ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیکچرز وغیرہ آپ لوگ کافی شاید آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، یا یوٹیوب پہ تھوڑا بہت ریسرچ کر لیں۔ بیٹا لا آف اٹریکشن کے بارے میں مختصر یہی کہوں گا کہ انسان دماغی طور پر خلوص سے، نیت سے، مخلص ہو کر جس چیز کا ارادہ کر لے اور اس کی کوشش شروع کر دے تو اللہ رب العزت انسان کو ناکام نہیں کرتا۔ بیٹا یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ کا، میرے رب کی ایک اپنی مصلحت ہے۔ انسان چھوٹی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اسے بڑی چیز عطا کر دیتا ہے، یہ میرے اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ بیٹا اب ہم آ جائیں، یہ جو دو واقعات ہیں نا بیٹا، یہ موٹیویشن سمجھ لیں یا اپنے امتحان کی تیاری سمجھ لیں، اس تناظر سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، اور اس پر تھوڑا سا آپ لوگوں نے شام کے گروپ میں نا ذرا تجزیہ بھی مجھے بھیجنا ہے کہ سر یہ جو آپ نے دو مختصر سے واقعات سنائے ہیں اس سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا۔ بیٹا ہم اب آ جاتے ہیں کہ جو مضامین ہیں، انگریزی، اردو اور جنرل نالج، ان کی تیاری کا کہ سر کہاں سے تیاری کریں، کیا پیٹرن ہوگا۔ بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی اسٹڈیز ہو سکتی ہے نا، جتنا مطالعہ ہو سکتا ہے ان تینوں مضامین کا وہ کریں، فریش ہو کر، ایکٹیو ہو کر، کہ کوئی بوریت کا احساس نہ ہو، اور کوشش کریں اردو کو جتنا ہو سکے بیٹا لکھیں، یا انگریزی کو بھی۔ اب یہ مضمون تو آتا ہے انگریزی کے پیپر میں بھی اور اردو کے پیپر میں بھی۔ بیٹا مضمون کے لیے سب سے بہترین پہلی گزارش یہ ہے جتنا ہو سکے مطالعہ بڑھائیں اپنا۔ عام جو موضوعات ہیں نا ان پر انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، آج میں ٹیسٹ بھی بھیجوں گا، آپ لوگ بیٹا اس میں سے دیکھ لیں گے کہ کس طرح کے موضوعات آج کل زیر بحث ہیں، یا ایگزامینر کن چیزوں سے متعلق آپ سے بیٹا سوال کر سکتا ہے۔ پہلا ہو گیا مطالعہ، اس کے بعد بیٹا آسان اور سادہ الفاظ میں بات لکھنی ہے، اردو یا انگریزی۔ اگر آپ لوگوں کی ووکیبلری اچھی ہے، لغت، اس کا بھی مناسب استعمال کریں، قابلیت کا انسان کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو گر اور ہنر ایڈیمز کا، فریزل وربز کا، جو اقوال ہوتے ہیں ان کا، اگر آپ کو صحیح ان کی گرپ ہے تو بیٹا پھر استعمال کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ڈبل ایج ویپن قانون میں ہم کہتے ہیں
کرمنل لا میں موٹیو، یہ آپ لوگوں کی جو اچھی انگلش یا اچھی اردو ہے ڈبل ایج ویپن ہے. اگر درست استعمال کر گئے تو موجیں وارے نہیں آ رہے، اگر غلط استعمال کیا تو گئے. بیٹا یہ ہو گیا سادہ. مناسب کریں کہ سینٹینس سٹرکچر ٹھیک ہو انگریزی یا اردو میں. بیٹا اس کا زیادہ تعلق گرامر سے ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیں گے. اور اخبارات کا آج سے بیٹا آپ لوگ ڈیٹ دیکھ لیں، کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 29 تاریخ جنوری. جو ہمارا آج جانا بیٹا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، ڈان اخبار انگریزی زبان والا اور جنگ اور ایکسپریس. یہ سوری ایکسپریس کو بیٹا غلط لکھ دیا گیا ہے، ایکسپریس لکھا گیا ہے غلطی سے. بیٹا ان کا نا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے اور نوٹس بنانے ہیں. 2-3 رجسٹرز علیحدہ رکھ لیں. پاکستان کے اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، گورنمنٹ کے ایشوز کیا ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ کیا مسائل ہیں، آپس میں ممالک کے کیا تعلقات چل رہے ہیں، کولڈ وار کیا ہوتی ہے، اسلامک ممالک کے آپس میں کیا تعلقات ہیں، ہمسایوں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں. بیٹا یہ سب کچھ اخبارات میں لکھا ہوتا ہے. اسی سے آپ لوگوں کا جنرل نالج کا پیپر بہترین ہوگا. بلکہ بیٹا پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا شاید کسی لیکچر میں، مختصر دوبارہ سن لیں. ایک ہمارے بہت ہی مہربان ہیں ایڈیشنل سینجائی صاحب ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی 6 مہینے پہلے، تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. تو ان سے میں نے گزارش کی کہ سر آپ نے کس طریقے سے یہ جنرل نالج اردو انگلش وغیرہ تیار کی ہے. سچے اور کھرے انسان ہیں. انہوں نے صرف ایک بات کی، مجھے کہا کہ شاہ صاحب میں نے ڈان اخبار کا 6 مہینے بہترین مطالعہ کیا، کوئی پیج میں نہیں چھوڑتا تھا. جو انگریزی کا زبان کا نیا لفظ آتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا، اس کے مختلف استعمالات کرتا تھا. اور ڈان کے انگریزی زبان میں بیٹا یہ کامرس کے بزنس سے متعلقہ یہ ہوتی ہیں خبریں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی خبریں ہوتی ہیں، نیشنل لیول پہ بھی ہوتی ہیں، میوزک کے بارے میں، لٹریسی کے بارے میں، لٹریچر ہو گیا، بہت سارے اس میں بیٹا ٹاپکس ہوتے ہیں. اگر ڈان اخبار کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، بیٹا ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ بات آ جاتی ہے کہ سر اب ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس. بیٹا ٹائم کو مینیج کریں، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بیٹا یہ اخبارات ہو گئے. اور آخر میں لکھا ہے کامن سینس، عقل، اس کا استعمال بالخصوص جنرل نالج کے حساب سے. بیٹا آپ لوگ آج کل جہاں آ جا رہے ہیں، گھر ہوتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، ہماری آنکھ 24 گھنٹے کیا دیکھتی ہے، دماغ کیا سوچتا ہے. مظاہر فطرت، اللہ پاک نے جو کائنات میں چیزیں بنائی ہیں بیٹا ان کو حاضر دماغی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں. اکثر ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جا کہیں رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہمارا سوچ دماغ اور سائڈ پہ ہوتا ہے. آج سے گزارش یہ ہے بیٹا کامن سینس کے حساب سے جو دیکھے نا حاضر دماغی اسی پر ہو. جیسے بچے کا ذہن ہوتا ہے نا، 5-6 سال کا بیبی، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹا بہت ایکٹیو شارپ مائنڈ ہوتا ہے. جو ہی وہ کوئی ان یوزول چیز دیکھتے ہیں نا فوراً چیختے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اور ہماری مراد یہ ہے کہ بیٹا ذرا جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر سوچوں میں، اپنے پریشانیوں میں، مسائل میں اتنے زیادہ الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں حقیقت میں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ جو نظر آنا چاہیے جو سامنے ہے. بیٹا یہ مختصر سی چیزیں ہیں، صرف ان کو مختصر اس وجہ سے کیا کہ بیٹا بات لمبی بھی بہت ہو سکتی تھی. صرف یہ ہدایات ہیں جو اللہ جانتا ہے ہم نے آج تک آبزرو کیا، دوستوں سے سنا، یہی چیزیں بیسک نوٹ کر لیں. باقی اللہ رب العزت کرم کرے گا، بہتری کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.